الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد گناہوں کی نحوست، اس کے اثرات انسان کی زندگی پر واضح ہوتے ہیں۔ بظاہر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر بظاہر کوئی سزا نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی نظام ایسا بنایا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کے مزاج کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے محسوس کروا دے۔ وہ گناہ کسی طرح کا ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک بے چینی، پریشانی، عجیب قسم کی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اثر گناہ کا ہے۔ وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ دکان پہ جھوٹ ہے، وہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی ہے، وہ تکبر ہے، وہ کسی کو حقیر جاننا ہے، وہ حسد ہے، وہ بغض ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، یہ میں نے چھوٹی چیزیں جس کو ہم معمول میں کرتے ہیں، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں نا۔ چھوٹے گناہوں کے اثرات یہ ہیں کہ آپ کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں آپ پریشان ہیں، بے چین ہیں، سکون نہیں۔ پھر اس سکون کو طلب کرنے کے لیے بندہ کبھی کسی گپ شپ کی مجلس کو تلاش کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی مجھے ہنسائے اور مجھے تھوڑی سی میری ٹینشن ختم ہو۔ کبھی بندہ کھیل تماشے کی طرف نکلتا ہے، کبھی بندہ فلمیں اور ایسی چیزوں کو دیکھنے کی طرف نکلتا ہے۔ در حقیقت اس کا اصل علاج ان گناہوں کو ترک کرنا۔ دوسرا اثر گناہوں کا انسانی مزاج کے اوپر جو ہوتا ہے، انسان کا وقار ختم ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فطرت پر پیدا کیا، اس کے مزاج کے اندر ایک وقار ہے۔ وقار کسے کہتے ہیں؟ وقار کہتے ہیں عزت کو، کہ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے ملتا ہے، تو وہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا ایک روب، ایک ہیبت اور ایک دبدبا، یہ وقار ہوتا ہے۔ اور اس کا کسی کو دیکھ کر اس کے سامنے بالکل پزل نہ ہو جانا، یہ وقار ہوتا ہے۔ گناہ گار بندے کے اندر، گناہ کرنے والا بندہ، اس کے اندر سے وقار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جب کسی سے ملتا ہے، جب کوئی اس سے ملتا ہے، تو اس کی شخصیت کا کوئی اثر کسی پر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اس کے وہ مخفی گناہ ہوتے ہیں کہ جس سے وہ باخبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب وہ کسی بڑے آدمی دنیا دار سے ملتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، خوف کھاتا ہے، جبکہ جو باوقار انسان ہوتا ہے اس کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کی نظر میں سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات ہے، اس کی نظر میں سب سے زیادہ کرنے والے بڑے کام وہ نیکیاں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس کو متاثر نہیں کر پاتی۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر خوف اور ایک دبدبا اور یہ چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر سے گھن لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان
اس کی ترجیحات اور اس کی توجہ بدل جاتی ہے۔ مثلا ہر وقت دنیا کی سوچ، ہر وقت دنیا کو بہتر کرنے کی طرف جانا، ہر وقت دنیاوی معاملات، آخرت، قبر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ ذہن کے اندر آئے ہی نہ، خیال ہی نہیں کہ میری زندگی کے دن گزر رہے ہیں، میں کدھر جا رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے تیاری کیا ہے، ترجیح ہی بدل گئی، توجہ ہی بدل گئی، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو یہ سارے معاملے اس کے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ توبہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کو اپنی ہی زندگی بڑی کمتر نظر آتی ہے، بڑی حقیر نظر آتی ہے، اور بڑا وہ اپنے آپ کو ایک بے مقصد انسان پاتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ ایسا مسافر پاتا ہے کہ جو اپنی منزل سے بڑا ہٹا ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی اتنی زندگی گزار دی، اس میں نے کیا بنایا، میں کس مقصد کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا تھا، اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا، کہاں تک میں آگے گیا۔ جب وہ یہ چیزیں سوچتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر اس کو اپنی ساری زندگی، اپنی شخصیت اور سب معاملات اس کو گناہوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ انتہائی اپنے اوپر ناراض ہوتا ہے، انتہائی اپنے آپ کو ملامت کرنے والا پاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر بندے کی زندگی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کے اصل سبب کیا ہیں؟ کاروبار کا کم ہو جانا، ذرائع آمدنی جو ہیں وہ ختم ہونے کے برابر ہو گئے، آبادی بڑھ گئی، مہنگائی ہو گئی، یہ وجہ نہیں ہے ہمارے زندگیوں کے اندر پریشانیوں کی۔ پریشانیوں کی اصل وجہ ہے ہی گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پرزہ جو بنایا انسان کا، یہ جو مشینری بنائی ہے، یہ مشینری ایسی ہے کہ خیالات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا، انسانی بدن اتنا حساس ہے، اس سے بڑی آٹومیٹک مشین کوئی نہیں ہے۔ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کی خوشی ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، کوئی بات سنتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے چہرے پر تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اثرات اور بدن کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ انسان اتنی بڑی آٹومیٹک مشین ہے کہ باتیں، دیکھنا، یعنی حواس اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں فلاں مشین سکین کرتی ہے، اس کے سامنے بندہ جاتا ہے، وہ ایسے کر دیتی ہے، وہ یہ بتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنی بڑی آٹومیٹک مشین انسان ہے، اتنی دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے ایک بات سنی، آپ کو وہ بڑی ناگوار لگی، اس سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی مشینری دکھائیں، اس کو کوئی بات کرے وہ خراب ہو جائے، کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان ہے، بہت بڑی آٹومیٹک مشین ہے، اور انتہائی حساس مشین ہے یہ۔ اس کے اندر جو بگاڑ آتا ہے، یہ ہمارے خیالات، ہماری سوچیں، ہمارے کلمات، ہماری آنکھوں سے دیکھنا، یہ اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، حلال کا لقمہ کھاؤ۔ کیوں؟ لقمہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مشینری اتنی عجیب ہے۔ دیکھیں، عمدہ سے عمدہ گاڑی لے لیں، اس میں چوری کا پٹرول ڈال دیں، وہ اسی طرح چلے گی جس طرح جائز پٹرول ڈالنے سے چلتی ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ عمدہ سے عمدہ کھانا اپنے بدن میں ڈالیں، یہ بدن خوراک لینے کے بعد اگر وہ کھانا چوری کا ہے، وہ حرام طریقے سے آیا ہے، آپ کے بدن پر اثرات کچھ اور ہوں گے، اور اگر وہ حلال طریقے سے آیا ہے، کھانا ایک ہی ہے، طاقت اس کی ایک ہے، لیکن اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے۔
بڑی بڑی جدید مشینری آ گئی، لیکن آج تک ایسی مشینری کے جو حلال و حرام کا فرق کرے، ایسی مشینری آپ کو نہیں ملے گی۔ انسان ایسی مشینری ہے کہ جس کے اوپر حلال کے اثرات الگ ہیں، حرام کے الگ ہیں۔ اگرچہ خوراک ایک دیں، ایک ہی طرح کا کھانا دیں، ایک جائز طریقے سے ایک ناجائز طریقے سے، اثرات مختلف ہوں گے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جتنے تغیرات اور جتنے معاملات ہیں، یہ اللہ نے بڑا عجیب نظام بنایا۔ اللہ نے اس مشینری کو ٹھیک چلانے کے لیے قرآن اتارا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجا۔ جو بندہ اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلائے گا، یہ مشینری آٹومیٹک مشینری ہے، بڑی اچھی چلے گی۔ اس کی زندگی میں خوشی ہی خوشی، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون، اس کی زندگی کے اندر عجیب قسم کی لذت ہے۔ اور جو بندہ اس طریقے پر نہیں چلتا، پریشانیاں، غم، سوچیں، ٹینشنیں، یہ اس کی ختم بھی نہیں ہوتی اور اس کو سکون بھی نہیں ملتا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر ساتھی گناہ کو ترک کر کے اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ ہم گناہوں کو ترک کر کے اپنے اوپر تخفیف کرتے ہیں، اپنا بوجھ کم کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بوجھوں کو کم کریں، اپنے اس بدن کو ہلکا کریں۔ جس طرح موبائل کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا ہو جائے نا، تو ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرو، یہ سلو ہو گیا ہے، سست بڑھ گیا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر اتنے گناہ سوار کر دیے، اتنی سوچیں سوار کر دی، اتنی چیزیں اپنے اوپر غالب کر دی، اس کی وجہ سے آخرت کی زندگی ہماری سلو ہو گئی ہے۔ آخرت کی طرف عمل کرنے کا ہمارا جو تھا وہ انتہائی آہستہ ہو چکا۔ ہم ان چیزوں کو ڈیلیٹ کریں، ان چیزوں کو ختم کریں، تاکہ ہماری عمل کی سپیڈ بڑھے، نیکیوں کی رفتار تیز ہو جائے۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی نحوست سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ جمعۃ المبارک ہے، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بر وقت مسجد آنا، کثرت سے درود پڑھنا، صفائی ستھرائی کرنا، بالوں کو تیل لگانا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا